اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ربک هو اعلم من یضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین فکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ ان کنتم بآیاتہ مؤمنین۔ پیچھے ایک بات گزری تھی کہ کفار مکہ نے کہا تھا کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان اور کفار مکہ کے درمیان ہم عیسائیوں کو ثالث بنا لیتے ہیں، میں عیسائی ہمارے درمیان فیصلہ کر دے سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب ان ربک هو اعلم من یضل عن سبیلہ، فرمایا تیرا رب جو ہے نا وہ بہتر جانتا ہے کہ اس کے راستے سے گمراہ کون ہوا ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے، رب تو جانتا ہے کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ فرمایا کسی کے انصاف کی ضرورت ہی نہیں ہے، کسی کو ثالث بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان ربک هو اعلم، تیرا رب بہتر جانتا ہے، وہ زیادہ افضل جانتا ہے من یضل عن سبیلہ، کہ اس کے راستے سے گمراہ کون ہوا ہے، وهو اعلم بالمہتدین، اور وہ بہتر ہی جانتا ہے کہ ہدایت پر کون ہے۔ فرمایا کسی کو ثالث بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے ایک مسئلہ شروع ہو رہا ہے کہ جو جانور ذبح کیے جاتے ہیں، کفار مکہ نے اعتراض کیا تھا، انہوں نے کہا کہ جناب جو آپ مارتے ہیں تم لوگ مارتے ہو یعنی ذبح کرتے ہو وہ تمہارے لیے حلال ہے، اور جس کو اللہ مارے وہ حرام ہے۔ یعنی کفار مکہ نے یہ اعتراض کیا، انہوں نے کہا جی جو ہر چیز جو جانور کو تم خود ذبح کر رہے ہو یعنی خود مار رہے ہو اس کو تم حلال کر رہے ہو کہ اس کو تم کھا لیتے ہو، اور جو طبی موت مرا ہے اس کو تم حرام قرار دیتے ہو۔ تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہے اسی آیت کے اندر، یہاں سے اس آیت کا جواب شروع ہو رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پہلی بات یہ ہے کہ اس سرے سے ان کا اعتراض ہی غلط ہے۔ حقیقتاً ہم نہیں مار رہے، جس پر چھری چلائی جا رہی ہے موت تو اس کو بھی اللہ ہی دے رہا ہے، اور جو طبی موت مر رہا ہے جانور وہ اس کو موت بھی اللہ ہی دے رہا ہے۔ لیکن ایک حلال اور دوسرا حرام کیوں ہے؟ وجہ صرف اور صرف یہ ہے جس پر ہم چھری چلا رہے ہیں اس کو حلال اس لیے کیا گیا کہ یہ رب کا حکم ہے، یہ رب کا حکم ہے کہ جب تم گوشت کھانا چاہتے ہو کسی جانور کا تو اس کو چھری چلاؤ، اور چھری چلاتے وقت صرف اور صرف میرا نام لے لو، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ دو۔ میں بس تم جب میرا نام لوگے میرے نام کی عزت کی وجہ سے وہ جانور تمہارے لیے حلال ہو جائے گا۔ اور جو جانور طبی موت مرا ہے کیونکہ اس پر رب کا نام نہیں لیا گیا، چاہے حلال تھا، کٹا بچہ بکرا ہے تو حلال، لیکن حلال ہونے کے باوجود اگر کوئی جانور گر کر مر گیا ہے یا ویسے ہی اس کو کوئی چوٹ لگی ہے یا اس طرح بیمار ہو کے مر گیا ہے کیونکہ رب کا نام نہیں لیا گیا ہے، تو فرمایا کہ اب تمہارے لیے حلال نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے رب ہے نا، خالق اور مالک تو وہی ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس جانور کو جو حلال قرار دیا ہے وہ بھی محض اپنے نام کی برکت کی وجہ سے ہے، وگرنہ موت دونوں پر آ رہی ہے، جس پر چھری چل رہی ہے مار تو وہ بھی رہا ہے، جس پر نہیں چلائی جا رہی مر وہ بھی رہا ہے، لیکن حلال وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ اس پر رب کا نام آ گیا۔ جس پر رب کا نام آ گیا ہے وہ حلال ہو گیا ہے، اور جس پر رب کا نام نہیں آیا وہ، آپ دیکھیں سادہ سے سادہ بندہ بھی اس بات کو جانتا ہے، اکثر خدا نہ خواستہ جانور بیمار ہوا پتہ چل جاتا کہ یار یہ اب تھوڑی دیر کے اندر یہ ہے مرنے والا ہے، سب سے پہلے بندے کے دماغ کے اندر جو بات آتی ہے وہ چھری ہوتی ہے، بھی اس کو حلال کر لے، حالانکہ اسی وقت وہ مرنے والا ہوتا ہے اور سادے بندے کو پتہ چل جاتا کہ یار یہ منٹ دو منٹ کا مہمان ہے، اس نے مر جانا ہے، اگر اس پر چھری نہ چلی تو یہ حرام ہو جائے گا، حالانکہ وہی بکرا ہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگر اس پر چھری نہ پھیری گئی، تکبیر نہ کہی گئی تو حرام، اور اگر پھیر دی گئی تو حلال ہے۔ اور یاد رکھیں مسئلے کے طور پر اگر بعضوں کا چھری پھیرتے ہوئے چلاتے ہوئے کبھی کبھار ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ بندے کو تکبیر یاد نہیں رہتی کیونکہ توجہ ہو جاتی ہے ذبح کرنے والی جگہ پہ، تو ایک تو بندے کے اوپر وہ پریشر ہوتا ہے جو نیا بندہ ہوتا ہے، تو دوسرا بعض اوقات ہو جاتا ہے منہ سے نہ بھی نکلے زبان سے، تو یاد رکھیں اگر بھول کر چھری پھیر بھی دی ہے، جان بوجھ کر نہیں، چھری پھیری ہے لیکن تکبیر یاد نہیں رہی، جانور پھر بھی حلال ہوگا، جانور پھر بھی حلال ہے۔ ہاں اگر جان بوجھ کے ہی چھری پھیرتے وقت جو ہے تکبیر نہیں کہی ہے تو جانور حرام ہو جائے گا۔ اب اس میں ایک اور مسئلہ بھی یاد رکھیں، اب آ جائے فرقے وریت والی مسئلے کے اندر، کہتے ہیں جی جس جانور کو غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا جائے وہ حرام ہے،
دیوبندی اور اہل حدیث حضرات کا یہ اعتراض ہوتا ہے. تو یار یہ بات یاد رکھے. چلو سادے بندے کو پتہ نہیں، حالانکہ علماء کو تو سب کو پتہ ہے نا، کبھی بھی غیر اللہ کے نام پہ جانور ذبح ہوتا ہی نہیں ہے. غیر اللہ کے نام پہ جانور ذبح کوئی نہیں ہوتا، کوئی بھی نہیں کرتا. کہ ہم داتا صاحب کا نام لے کے جناب ذبح کر رہے ہیں، ہر بندہ کہتا ہے جی حرام ہے. بابا فرید کا نام لے کے ذبح کرے حرام ہے. ساری بات چھوڑے، حضور کا نام لے کے ذبح کرے حرام ہے. ٹھیک ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ یار دیکھو، جس طرح ہم صدقہ خیرات کرتے ہیں نا کسی کے لیے، کلخانی کرتے ہیں، چلیسما کرتے ہیں، ساتہ کرتے ہیں، یہ سارا کچھ کرتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مردے کو ثواب پہنچانا. یہی مقصد ہوتا ہے نا کہ چل یار یہ جو صدقہ کر رہے ہیں، 4 بندے جو کھانا کھائیں گے، اس کھانا کھانے کا جو ثواب ہوگا وہ ہمارے مردے کو ملے گا. سیم یہی بات ہے. یہ جو ہم جانور کہتے ہیں نا، یہ داتا صاحب کے نام پہ ہے. داتا صاحب کے نام پہ نہیں ہوتا، وہ بابا فرید کے نام پہ نہیں ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس جانور کا جو ثواب ہے وہ ہم داتا صاحب کو دے رہے ہیں. تو آپ کو اللہ کا ثواب بھی تو دیتے ہی ہے نا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اب یہ بات ثابت ہے. آقا علیہ السلام نے ہمیشہ 2 قربانیاں کی ہیں. ٹھیک ہے. اب ایک اپنی طرف سے کی ہے اور دوسری مطلب کیا ہے امت کے لیے؟ مطلب یہ تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جانور کو ذبح کیا، عرض کی پروردگار یہ اپنے نبی کی طرف سے قبول فرما. ٹھیک ہے. کیوں؟ مطلب کیا ہے کہ آخرت میں پروردگار مجھے اپنے نبی کو، اب مجھے اس کا اجر عطا فرما. ایک جانور اور ساتھ ذبح ہر سال کرتے رہے. مقصد اس کا کیا تھا کہ پروردگار میری امت کے وہ غریب لوگ جو جانور ذبح نہیں کر سکیں گے، جن کے پاس نہیں ہوگا، یہ طاقت نہیں ہوگی، میں ان کی طرف سے کر رہا ہوں، قیامت کے دن ان کو بھی اجر عطا فرما دینا. تو اب یار دیکھیں، بےایمانی جان بوجھ کے کی جا رہی ہے. آپ لوگوں کو صحیح مسئلہ بتائیں، لوگوں کو بتائیں کہ ہم جو یہ جو بریلوی حضرات ہیں، یہ جو خدا کے نام پہ ذبح کرتے ہیں، یہ کسی اور کا نام نہیں ہوتا ہے. تو بےایمانی تو ہو رہی ہے. آپ لوگوں کے سامنے حق اور سچ مسئلہ رکھیں، پھر آپ دیکھیں کہ لوگ اس بات کو مانتے کہ نہیں مانتے ہیں. اب 11ویں شریف ہے، کتنا بڑا جناب والا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. جی 11ویں کہاں لکھی ہے؟ صحابہ نے منائی ہے کہ نہیں منائی ہے؟ قرآن میں کہاں لکھی ہے؟ حدیث میں کہاں لکھی ہے؟ حالانکہ ان مولویوں کو پتہ ہے کہ اس 11ویں کا مطلب سارے ثواب ہے. نہیں پتہ؟ پھر کیوں نہیں بتاتے اپنی عوام کو؟ اپنی عوام کو بتاؤ کہ میاں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پیدا ہی 400 سال کے بعد ہوئے. اب حضور غوث اعظم کے جو سن ولادت ہے وہ کون سی ہے؟ 461 ہجری ہے، 71 ہجری ہے. 465 ہجری کے اندر داتا صاحب کا وصال ہوا ہے. داتا صاحب کے فوت ہونے کے بھی 6 سال بعد جا کے حضور غوث اعظم پیدا ہوئے ہیں، 471 ہجری کے اندر. اس کا مطلب کیا نکلا؟ اب تم یار یہ جو بے وقوفانہ سوال ہے عوام کو گمراہ کرنے کے لیے، صحابہ نے یاری منائی، اللہ کے بندے اصحال ثواب ہے. جس طرح الحمد شریف قل اللہ احد پڑھ، دیکھیں نا جی 11ویں شریف آ گئی. آپ دودھ رکھیں یا نہ رکھیں، الحمد تو آپ نے پڑھی ہے نا، قل اللہ تو آپ نے پڑھی ہے نا. یہ جو قل اللہ پڑھ کے الحمد پڑھ کے آپ جو حضور غوث اعظم کی روح کو اصحال ثواب کرے، یہی تو 11ویں ہے. لوگوں کو حق دکھاؤ، پھر دیکھو کہ لوگ انصاف سے چلتے ہیں کہ نہیں چلتے ہیں. پھر یہ سارے فتوے ختم ہو جائیں گے. کون کہتے جی بدعت ہو رہی ہے، کون کہتے جی شرک ہو رہا ہے. بدعت اب کہتے جی 11ویں منانا بدعت ہے. اللہ کے بندے ان کو بتا اپنی عوام کو کہ یہ جو بریلوی کر رہے ہیں یہ بدعت نہیں ہے، یہ اصحال ثواب کر رہے ہیں، نام 11ویں رکھ دیا ہے. دیکھیں اب یہی کل ہے، یہی ساتہ ہے، یہی تیجا ہے، یہ 10واں ہے. کہتے جی کہاں لکھا ہے؟ قرآن میں لکھا ہے. نبی کی 4 شہزادے فوت ہوئی ہیں، نبی کے شہزادے فوت ہوئے، نبی نے تو ساتہ نہیں کیا، نبی نے تو 10واں نہیں کیا. اور بھائی نہیں کیا، ہم نے کب کہا کہ کیا ہے؟ لیکن یہ تو دیکھ کہ ساتہ تیجا 10واں کا مطلب کیا ہے. اس کا مطلب تو اصحال ثواب ہے کہ یار ہم روز بیٹھ کے اس مردے کے لیے اصحال ثواب نہیں کر سکتے. تو ہمارے بزرگوں نے کہا چلو یار اس کا بھی حق تو ہے نا، ہمارا باپ ہے، بھائی ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، فوت ہوگی، اس کا حق ہے. اب کیا کرو؟ وہ کہتے یار تمہارے پاس روزانہ ٹائم نہیں نا، اس طرح کرو 10 دن کے بعد اکٹھے ہو کے دعا مانگو. 40 بندے اگر ہاتھ اٹھا دے تو اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے. محض مقصد تو اتنا تھا کہ 10 دن کے بعد اکٹھے ہوئے، دعا مانگی کہ پروردگار اس بندے کو بخش دے. اسی کا نام 10واں ہے. 7 دن کے بعد اکٹھے بیٹھ کے دعا مانگی پروردگار اس کو بخش دے. 40 دن کے بعد پھر اکٹھے بیٹھ کے دعا مانگ لی کہ پروردگار چلو روزانہ ہم نہیں کر سکتے، چلو 8 دن کے بعد بیٹھ گئے، 7 دن کے بعد بیٹھ گئے، 40 دن کے بعد بیٹھ گئے، تیری مہربانی ہم اکٹھے ہو کے دعا مانگ رہے اس بندے کو بخش دے. لو جی اسی چیز کا نام اصحال ثواب تھا. بدعت شرک پتہ نہیں کیا کیا کر کے عوام کو گمراہ کر دیا ہے. ہمارا دیوبندی عوام کے ساتھ خدا کی قسم ہے ان کا قصور ہی کوئی نہیں ہے، وہابی عوام کا قصور ہی کوئی نہیں ہے. کیونکہ ان کو سچ بتاؤ کہ ہم جو یہ اصحال ثواب کرتے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے. ہم تو بار بار کہتے ہیں، ہم نے کب کہا کہ یہ فرض واجب ہے؟
ہم تو یہی کہتے ہیں یار آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مسلمان کا مسلمان پر حق ہے، چاہے وہ زندہ رہے چاہے وہ مر جائے۔ حضور کیا حق ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب مر جائے تو اس کے لیے دعا کر دیا کرو۔ مسئلہ سمجھ آیا نا جی؟ اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَكُلُوا، فرمایا تم کھاؤ مما ذکر اسم اللہ علیہ، اس جانور کو جس کو ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام لیا گیا ہے۔ اور کیوں؟ فرمایا ان کنتم بآیاتی مؤمنین، اگر تم اللہ کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہو، واقعی مومن ہو، تم قرآن کو مانتے ہو، تو جس جانور پر ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہہ دیا گیا ہے وہ تمہارے لیے حلال ہے، اس کو کھا لو، اس کے اندر حرام شرام والی کوئی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ اب اگلی بات دیکھیں، فرمایا مالکم، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ یہ رب کا انداز ہے، وَمَالَكُمْ، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اللہ تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، تم وہ جانور کیوں نہیں کھاتے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا گیا ذبح کرتے ہوئے؟ تو اس کا مطلب یہ کہ رب خود فرما رہا ہے کہ اس جانور کو کھا لیا کرو جس کو اللہ کے نام پہ ذبح کیا گیا، اس کے اندر برکت ہی برکت رکھی گئی ہے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ ہمارے بزرگوں نے یہ مسئلہ لکھا ہے، وہ کہتے ہیں جو بعض اوقات بیمار لوگ ہوتے ہیں نا جن کو بڑا گوشت منع ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کئی تجربے کے اندر بھی یہ بات آئی ہے، کئی لوگوں سے سنا بھی ہے، وہ کہتے ہیں جی قربانی کا گوشت واحد گوشت ہے، بیمار بھی کھا لے، جس کو منع ہو پرہیز ہو نا جس بندے کا، وہ بھی کھایا تو اس کو بھی فائدہ دیتا ہے۔ بات سمجھ نا جی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تمہیں کیا ہو گیا؟ مالکم، تمہیں کیا ہو گیا؟ اللہ تاکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ، اوے اللہ کا نام جس جانور پر آ گیا ہے چھری پھیرتے ہوئے ذبح کرتے ہوئے، اسے کیوں نہیں کھاتے ہو؟ اور اگلی بات دیکھیں، فرمایا وقد فصل لکم ما حرم علیکم، فرمایا جو چیزیں حرام کی گئی تھیں ہم نے وہ تفصیل کے ساتھ تمہارے سامنے بیان کر دی ہیں۔ یاد رکھیں، اصول کو یاد رکھیں، ہمیشہ مار نہیں کھائیں گے۔ جب اصول بندے کو یاد ہوتا ہے نا بندہ مار نہیں کھاتا۔ اصول کیا ہے؟ یہاں سے ایک ہمیں اصول سمجھ آیا، وقد فصل لکم ما حرم علیکم، ہم نے جو چیزیں حرام کی ہیں وہ تمہارے لیے بیان بھی کر دی ہیں۔ اس کا مطلب کیا نکلا کہ قرآن کے اندر حرام چیزوں کی تفصیل موجود ہے، حلال چیزوں کی تفصیل موجود نہیں ہے۔ گل نہیں سمجھی؟ جیڑی چیز حرام ہے ان کی تفصیل موجود ہے، جیڑی چیز حلال ہے ان کی تفصیل موجود۔ اب اس کو مثال سے سمجھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے فرمایا لا تقرب هذه الشجرہ، پوری جنت کے اندر جہاں سے جاؤ کھاؤ پیو جہاں رہنا ہے رہ لو، لیکن اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ اس کا مطلب کیا نکلا کہ جنت کے اندر ساری جنت آدم علیہ السلام کے لیے اما حوا کے لیے حلال تھی، لیکن جس چیز سے منع کیا قرآن نے اس کو بیان بھی کر دیا۔ گل سمجھ گئی؟ آگے دیکھیں، ایک جگہ پہ قرآن کہتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِنَ النِّسَاءِ، جس عورت سے چاہو تم نکاح کرو۔ تو مالک جس سے مرضی کر لے، فرمایا جس سے مرضی کر لو۔ تو کس کس سے نہ کرے؟ کوئی ایسا بھی ہے جس سے نہ کرے؟ فرمایا ہاں، حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم۔ یہ تفصیل رب نے بیان کر دی ہے، ماں کے ساتھ نہیں کرنا، بہن کے ساتھ نہیں کرنا، بیٹی کے ساتھ نہیں کرنا، بھتیجے کے ساتھ نہیں کرنا، بھانجی کے ساتھ نہیں کرنا، خالہ کے ساتھ نہیں کرنا، پھوپھو کے ساتھ نہیں کرنا۔ امہاتکم اللاتی ارضعنکم، جس عورت نے تمہیں دودھ پلایا ہو اس کے ساتھ بھی یہ نہیں کرنا۔ اس کا مطلب کیا نکلا؟ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن عورتوں سے نکاح حرام تھا اس کو بیان کر دیا ہے، تفصیل آ گئی۔ گل سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اے گل یاد رکھنا، ساری زندگی کم آئے گی تاڑے۔ جو چیز حرام تھی اس کو بیان کر دیا ہے کہ بھائی یہ ماں بہن بیٹی ماسی پھپھی چاچی تائی یہ ساری جتنے بھی ہیں بھتیجی بھانجی، یہ سارے وہ رشتے ہیں، ان کو چھوڑ کے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِنَ النِّسَاءِ، جو عورت تمہیں پسند ہے تم اس کو نکاح کا پیغام بھیج سکتے ہو۔ ٹھیک ہے، اب حلال کی تفصیل نہیں، حرام کی تفصیل ہے۔ غلط سمجھ گئی؟ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ، یہ قرآن نے بیان کیا، فرمایا حرام کیا کیا ہے؟ انما حرم علیکم المیتۃ، فرمایا وہ جانور جو مر جائے تمہارے اوپر حرام ہے، چاہے بکری کیوں نہ ہو، چاہے کٹا بچھئی کیوں نہ ہو، ہے تو حلال، لیکن کیونکہ مر گیا تبھی موت یا کسی وجہ سے مر گیا ہے، چھری نہیں پھیر سکی، حرام ہو گیا۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم، خون تمہارا حرام ہے۔ کوئی بندہ خون حکمران پیر ہوڑ گل لے کرنا، کوئی بندہ خون نہیں پی سکتا، ٹھیک ہے جی، خون حرام ہے۔ اب رب نے اس کو بیان کر دیا۔ آگے دیکھیں، فرمایا لحم الخنزیر، سور کا گوشت بھی حرام ہے۔ اب کیا ہے؟ یہ جو چیزیں حرام ہے اس کو بیان کر دیا گیا ہے، حلال کی تفصیل ٹھیک ہے۔
یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، فرمایا یہ شیطان، یہ جوا، یہ شراب، یہ سارا کچھ حرام ہے. لا تاکلوا یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا، یا اے ایمان والا سود نہیں کھانا، باقی تجارت حلال ہے. لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، رزق کی وجہ سے اولاد قتل نہ کرنا. لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ، بے حیائی کے قریب نہیں جانا، نکاح کر لو. ٹھیک ہے جی، کتنی باتیں یار. لا تقربوا مال الیتیم الا باللتی احسن، فرمایا یتیم کا مال نہیں کھانا، باقی اس کا مال اگر اپنے پاس رکھ کے تم تجارت کر رہے ہو ویسے رکھو لیکن کھانا نہیں. تو مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حرام چیزوں کی تفصیل کو بیان کیا ہے، حلال کی، کیونکہ حلال بیان ہی نہیں ہو سکتی ہے. وجہ کیا ہے؟ اب پوری جنت کی نعمتوں کو کیسے بیان کرے جی فلانی چیز کھانی ہے، فلانی چیز کھانی ہے، فلانی چیز کھانی نہیں. تو میں لا تقرب هذه الشجرہ، میرے آدم جنت کے اندر تو لاکھوں کروڑوں اربوں نعمتیں موجود ہیں، سب کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں لیکن جو چیز نہیں کھانی تھی، جس کے پاس نہیں جانا، بس اس کا خیال رکھ، باقی سب کچھ حلال ہے. گل سمجھ آ گئی؟ یہ صحیح گل دماغ میں بیٹھ گئی نا. حرام چیزوں کو بیان کیا جاتا ہے، حلال چیزوں کو بیان نہیں کیا جاتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قد فصل لکم ما حرم علیکم، جو کچھ تمہارے لیے حرام تھا اس کو بیان کر دیا گیا ہے. الا ما اضطررتم الیہ، اب دیکھیں حرام کی ایک گنجائش نکال دی ہے. فرمایا کہ اگر تم مجبور کر دیے جاؤ تو حرام بھی حلال ہے. بندہ پیاسا مر رہا ہے، پانی نہیں ہے، اسے پتہ ہے کہ 2 منٹ کے بعد میں نے مر جانا ہے، شراب پڑی ہے حرام، لیکن مجبور ہو گیا ہے، پانی ہے نہیں، جان جا رہی ہے، تو کیا کرے؟ شراب پورا جام نہ چڑھاوے، صرف گزارے جنہ پی لو. سمجھ آئی؟ حلال اس کے پاس کھانا نہیں ہے، لیکن سور کا گوشت پڑا ہوا ہے، کتے کا گوشت پڑا ہوا ہے، مردار پڑا ہوا ہے. اب اس کے پاس جان بچانے کے لیے حلال چیز کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا ما اضطررتم الیہ، اگر مجبوری بن گئی ہے تو تھوڑا سا اتنا کھا لو کہ تمہاری جان بچ جائے. یار کمال کی بات نہیں ہے؟ جو چیزیں حرام ہیں عین موقع پہ جان بچانے کی خاطر رب نے اس کو بھی حلال قرار دے دیا ہے. تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ رب کی نظر میں جان کی قیمت کتنی ہے. تو جو لوگ خودکشی کر لیتے ہیں، یہ وجہ کہ علماء فرماتے ہیں ان کی بخشش کیوں نہیں ہے. میں نے حرام کی ہوئی چیز بھی جان بچانے کی خاطر میں نے تو حرام کی ہوئی چیز کو بھی حلال کر دیا ہے. بھائی تم مرو نہ، خودکشیاں نہ کرو، صرف اور صرف اپنی جان بچا لو، حالات ٹھیک ہو ہی جائیں گے. اور تم نے قدر ہی نہیں کی جناب، تھوڑے سے حالات خراب ہوئے جناب، کوئی فائل لے کے کھڑا ہوا ہے، کوئی جناب ایکسیڈنٹ کروا لیتا ہے، کوئی گڈی تلے آ رہا ہے، کوئی ٹرین تلے آ رہا ہے، گولی کھا لیتے ہیں. کی ہے جی بل زیادہ آ گیا سی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا وَإِنَّ كَثِيرًا لَا يُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ علم. لو جی اس مسئلے کو بھی دیکھیں. اکثر لوگ اپنی خواہشوں کی وجہ سے گمراہ ہوتے ہیں بغیر علم، کیونکہ ان کے پاس علم نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی، علم سیکھا نہیں، کاروبار شروع کر دیا ہے. اب نتیجہ کیا نکلا؟ کہا جی یہ بھی منافع آ رہا ہے تو یہ بھی حلال ہوگا، یہ بھی منافع آ گیا تو یہ بھی حلال ہوگا، یہ منافع ہے تو یہ بھی حلال ہو گیا. تو نتیجہ کیا نکلا؟ صرف بغیر علم کے کاروبار کرنا شروع کیا، حرام اکٹھا کرتے 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 گمراہ ہو گئے. ٹھیک ہے جی، علم حاصل نہیں کیا، اپنی خواہش پر جو ہے وہ دین کو جناب جلنا شروع کر، نماز جیسے مرضی پڑھنا شروع کر دی ہے، روزہ جیسے مرضی رکھنا شروع کر دیا ہے، حج جیسے مرضی کر دیا ہے، علم حاصل نہیں کیا. ٹھیک ہے جی، زکوٰۃ فرض تھی، ساری زندگی پتہ ہی نہیں چلا کہ زکوٰۃ ہم پر فرض ہے، کتنی ہے، کس کو دینی ہے، کب دینی ہے، پتہ ہی کوئی نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لوگوں کی گمراہی کی جو وجہ ہے وہ لا علمی ہے، کہ علم جب حاصل نہیں کریں گے تو کیا ہوں گے؟ گمراہ ہو جائیں گے. ان ربک هو اعلم بالمعتدین، فرمایا میرے محبوب حد سے بڑھنے والوں کو تیرا رب جانتا ہے، حد سے بڑھنے والوں کو تیرا رب جانتا ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.